Cambridge IGCSE examination in Urdu as second language. Paper 2 listening. Turn over now. مشق نمبر 1، سوال نمبر 1 تا 8۔ سوال نمبر 1 تا 8 کے لیے آپ 8 مختلف حصے سنیں گے۔ ہر سوال کا جواب کتاب میں دی گئی لائن پر تحریر کیجیے۔ آپ کا جواب مختصر ہونا چاہیے۔ آپ ہر حصے کو 2 بار سنیں گے۔ سوال نمبر 1۔ اف ذیشان، آج تو بہت گرمی ہے۔ ہاں آصف، آج واقعی بہت گرمی ہے۔ بیٹھو، پانی پیو۔ لگتا ہے زمین آگ اگل رہی ہے۔ ہاں بھائی، زمین واقعی آگ اگل رہی ہے۔ اور آگ کیوں نہ اگلے؟ ہم نے زمین کے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا ہے؟ کسی زمانے میں ہر گھر میں کم از کم ایک درخت ہوتا تھا۔ آج ہم نے درخت بے دردی سے کاٹ دیے ہیں۔ گھروں میں درخت تو کیا، چھوٹے پودے بھی نہیں ملتے۔ سڑکوں کے کنارے درخت نام کی کوئی چیز نہیں، اور اگر مل بھی جائے تو اس کی حالت ایسی کہ سائے سے محروم۔ گرمی نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ ہاں ذیشان، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ آج کل سڑکوں کے کنارے ایسے درخت لگائے گئے ہیں جن کا سایہ ہے ہی نہیں۔ اس گرمی کو کم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم وہ درخت لگائیں جو اس خطے کے درخت ہیں، یعنی برگد، نیم اور شیشم وغیرہ۔ ہاں ذیشان، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ سوال نمبر 1۔ اف ذیشان، آج تو بہت گرمی ہے۔ ہاں آصف، آج واقعی بہت گرمی ہے۔ بیٹھو، پانی پیو۔ لگتا ہے زمین آگ اگل رہی ہے۔ ہاں بھائی، زمین واقعی آگ اگل رہی ہے۔ اور آگ کیوں نہ اگلے؟ ہم نے زمین کے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا ہے؟ کسی زمانے میں ہر گھر میں کم از کم ایک درخت ہوتا تھا۔ آج ہم نے درخت بے دردی سے کاٹ دیے ہیں۔ گھروں میں درخت تو کیا، چھوٹے پودے بھی نہیں ملتے۔ سڑکوں کے کنارے درخت نام کی کوئی چیز نہیں، اور اگر مل بھی جائے تو اس کی حالت ایسی کہ سائے سے محروم۔ گرمی نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ ہاں ذیشان، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ آج کل سڑکوں کے کنارے ایسے درخت لگائے گئے ہیں جن کا سایہ ہے ہی نہیں۔ اس گرمی کو کم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم وہ درخت لگائیں جو اس خطے کے درخت ہیں، یعنی برگد، نیم اور شیشم وغیرہ۔ ہاں ذیشان، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ سوال نمبر 2۔ قاسم بھائی، کیا آپ ایک مضمون لکھنے میں میری مدد کریں گے؟ ہاں ہاں تانیہ، کیوں نہیں؟ تمہارا موضوع کیا ہے؟ بھائی، میرے مضمون کا موضوع ہے موبائل فون کھیل نہیں بلکہ رابطے کا ذریعہ ہے۔ تانیہ، میں تمہیں چند نکات بتا دیتا ہوں، باقی مضمون تم خود لکھ لینا۔ جی قاسم بھائی، آپ بس مجھے چند اہم نکات بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے تانیہ، تو سنو۔ موبائل فون دنیا کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی میں شامل ہے۔ یہ اس صدی کی وہ ایجاد ہے جو انسانوں کی حیرت انگیز اور مفید ترین ایجادات میں شمار ہوتی ہے۔ اسی کی وجہ سے انسانوں کے درمیان زمینی فاصلے ختم ہو کر رہ گئے ہیں، اور ایک سے زیادہ افراد ایک ہی وقت میں مختلف تہذیبوں یا شہروں کے تضادات کے باوجود ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ موبائل فون ایک مفید ایجاد ہے، لیکن دیکھنا یہ بھی ہے کہ ہم اس کے لیے کیا قیمت ادا کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی قیمت تو ہمارا وقت ہے جو ہم اسے دے دیتے ہیں۔ اب یہ صرف رابطے کا ذریعہ نہیں رہا بلکہ دکھاوے اور تعیش کا ذریعہ بھی بن گیا ہے۔ ہم دن کے وقت فون کالز اور واٹس ایپ پر مصروف رہتے ہیں۔ اس نے ہم سے ہمارا وقت ہی نہیں چھینا بلکہ ہمارے رشتے بھی چھین لیے ہیں۔ وہ وقت جو ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ بانٹنے میں صرف کرتے تھے، اب موبائل فون کھا جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایجاد مفید رہے تو اسے اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے جس کے لیے بنائی گئی تھی، یعنی رابطے کا ایک ذریعہ، نہ کہ مصروفیت کا ایک کھیل۔ شکریہ بھائی، اب تو میں پورا مضمون بہت آسانی کے ساتھ خود ہی لکھ لوں گی۔ سوال نمبر 2۔
قاسم بھائی، کیا آپ ایک مضمون لکھنے میں میری مدد کریں گے؟ ہاں ہاں تانیہ، کیوں نہیں؟ تمہارا موضوع کیا ہے؟ بھائی، میرے مضمون کا موضوع ہے موبائل فون کھیل نہیں بلکہ رابطے کا ذریعہ ہے۔ تانیہ، میں تمہیں چند نکات بتا دیتا ہوں، باقی مضمون تم خود لکھ لینا۔ جی قاسم بھائی، آپ بس مجھے چند اہم نکات بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے تانیہ، تو سنو۔ موبائل فون دنیا کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی میں شامل ہے۔ یہ اس صدی کی وہ ایجاد ہے جو انسانوں کی حیرت انگیز اور مفید ترین ایجادات میں شمار ہوتی ہے۔ اسی کی وجہ سے انسانوں کے درمیان زمینی فاصلے ختم ہو کر رہ گئے ہیں، اور ایک سے زیادہ افراد ایک ہی وقت میں مختلف تہذیبوں یا شہروں کے تضادات کے باوجود ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ موبائل فون ایک مفید ایجاد ہے، لیکن دیکھنا یہ بھی ہے کہ ہم اس کے لیے کیا قیمت ادا کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی قیمت تو ہمارا وقت ہے جو ہم اسے دے دیتے ہیں۔ اب یہ صرف رابطے کا ذریعہ نہیں رہا بلکہ دکھاوے اور تعیش کا ذریعہ بھی بن گیا ہے۔ ہم دن کے وقت فون کالز اور واٹس ایپ پر مصروف رہتے ہیں۔ اس نے ہم سے ہمارا وقت ہی نہیں چھینا بلکہ ہمارے رشتے بھی چھین لیے ہیں۔ وہ وقت جو ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ بانٹنے میں صرف کرتے تھے، اب موبائل فون کھا جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایجاد مفید رہے تو اسے اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے جس کے لیے بنائی گئی تھی، یعنی رابطے کا ایک ذریعہ، نہ کہ مصروفیت کا ایک کھیل۔ شکریہ بھائی، اب تو میں پورا مضمون بہت آسانی کے ساتھ خود ہی لکھ لوں گی۔ سوال نمبر 3۔ السلام علیکم، کیسے ہو وقار؟ وعلیکم السلام ذیشان، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو اور کیا چل رہا ہے آج کل؟ بس معمول کی زندگی، پڑھائی اور کچھ کتب بینی۔ بہت خوب ذیشان، ویسے آج کل کتب بینی تو ختم ہو کر ہی رہ گئی ہے۔ ہاں وقار، لیکن کتابیں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ کتابیں پڑھنے سے نہ صرف علم میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ ذہن کو سکون بھی ملتا ہے۔ مختلف موضوعات پر کتابیں پڑھنے سے ہماری سوچ وسیع ہوتی ہے اور ہمیں دنیا کے بارے میں مختلف نظریات سمجھنے میں مدد بھی ملتی ہے۔ کتابیں ہمیں تنقیدی سوچ کی صلاحیت بھی دیتی ہیں اور اس عادت سے ہماری یادداشت بھی بہتر ہوتی ہے۔ بالکل صحیح کہا ذیشان، میں بھی سوچ رہا تھا کہ دوبارہ کتابیں پڑھنا شروع کروں۔ آج کل تو ہم سب موبائل فون اور سوشل میڈیا میں گم ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہاں وقار، یہی مسئلہ ہے، لیکن اگر ہم روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کر پڑھنے کی عادت ڈال لیں تو ہمیں اس عادت کا بہت فائدہ ہوگا۔ تم نے سچ کہا ذیشان، یہ تو ہے۔ اچھا، تمہاری بات سن کر میں بھی سوچ رہا ہوں کہ آج ہی سے کتابیں پڑھنا شروع کر دوں۔ سوال نمبر 3۔ السلام علیکم، کیسے ہو وقار؟ وعلیکم السلام ذیشان، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو اور کیا چل رہا ہے آج کل؟ بس معمول کی زندگی، پڑھائی اور کچھ کتب بینی۔ بہت خوب ذیشان، ویسے آج کل کتب بینی تو ختم ہو کر ہی رہ گئی ہے۔ ہاں وقار، لیکن کتابیں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ کتابیں پڑھنے سے نہ صرف علم میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ ذہن کو سکون بھی ملتا ہے۔ مختلف موضوعات پر کتابیں پڑھنے سے ہماری سوچ وسیع ہوتی ہے اور ہمیں دنیا کے بارے میں مختلف نظریات سمجھنے میں مدد بھی ملتی ہے۔ کتابیں ہمیں تنقیدی سوچ کی صلاحیت بھی دیتی ہیں اور اس عادت سے ہماری یادداشت بھی بہتر ہوتی ہے۔ بالکل صحیح کہا ذیشان، میں بھی سوچ رہا تھا کہ دوبارہ کتابیں پڑھنا شروع کروں۔ آج کل تو ہم سب موبائل فون اور سوشل میڈیا میں گم ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہاں وقار، یہی مسئلہ ہے، لیکن اگر ہم روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کر پڑھنے کی عادت ڈال لیں تو ہمیں اس عادت کا بہت فائدہ ہوگا۔ تم نے سچ کہا ذیشان، یہ تو ہے۔ اچھا، تمہاری بات سن کر میں بھی سوچ رہا ہوں کہ آج ہی سے کتابیں پڑھنا شروع کر دوں۔ سوال نمبر 4۔ السلام علیکم، خوش آمدید، کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ وعلیکم السلام، شکریہ۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ میری سیٹ کہاں ہے؟ جی بالکل، آپ کا سیٹ نمبر A12 ہے اور وہ سامنے والی قطار میں آپ کی سیٹ ہے۔ میں آپ کو وہاں لے چلتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ کیا آپ مجھے یہ بتا سکتی ہیں کہ میں اپنا بیگ کہاں رکھوں؟ آپ اپنا بیگ یہاں بالائی خانے میں رکھ سکتی ہیں
اور یہ بیگ تو اتنا چھوٹا ہے کہ اسے آپ اپنے پاس بھی رکھ سکتی ہیں۔ جی بہت شکریہ، میں اسے اوپر رکھ دیتی ہوں۔ لائیے میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں۔ یہ بتائیے گا کہ فلائٹ کے دوران کھانے میں کیا ہوگا؟ آج کے مینیو میں چکن بریانی اور سبزیوں کا پلاؤ شامل ہے۔ جی بہت شکریہ۔ سوال نمبر 4۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ وعلیکم السلام، شکریہ۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ میری سیٹ کہاں ہے؟ جی بالکل، آپ کا سیٹ نمبر A12 ہے اور وہ سامنے والی قطار میں آپ کی سیٹ ہے۔ میں آپ کو وہاں لے چلتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ کیا آپ مجھے یہ بتا سکتی ہیں کہ میں اپنا بیگ کہاں رکھوں؟ آپ اپنا بیگ یہاں بالائی خانے میں رکھ سکتی ہیں، اور یہ بیگ تو اتنا چھوٹا ہے کہ اسے آپ اپنے پاس بھی رکھ سکتی ہیں۔ جی بہت شکریہ، میں اسے اوپر رکھ دیتی ہوں۔ لائیے میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں۔ یہ بتائیے گا کہ فلائٹ کے دوران کھانے میں کیا ہوگا؟ آج کے مینیو میں چکن بریانی اور سبزیوں کا پلاؤ شامل ہے۔ جی بہت شکریہ۔ سوال نمبر 5۔ بیٹا فیضان، تم نے ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائی کھا لی؟ امی ابھی نہیں کھائی، بعد میں کھا لوں گا۔ بیٹا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ دوائیں وقت پر لینی بہت ضروری ہیں تاکہ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ۔ لیکن امی مجھے دوائیں کھانا بہت برا لگتا ہے۔ میں جانتی ہوں بیٹا، لیکن یہ تمہاری صحت کے لیے ضروری ہے۔ اگر تم وقت پر دوا نہیں کھاؤ گے تو تمہارا زکام ٹھیک نہیں ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے امی، میں یہ دوائیاں کھا لیتا ہوں۔ شاباش بیٹا، اگر دوا کھانے میں مشکل ہو رہی ہے تو پانی کے ساتھ کھا لو، اور یاد رکھو دوا کھانے سے پہلے کچھ کھا لینا۔ جی امی، میں ابھی کھاتا ہوں۔ سوال نمبر 5۔ بیٹا فیضان، تم نے ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائی کھا لی؟ امی ابھی نہیں کھائی، بعد میں کھا لوں گا۔ بیٹا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ دوائیں وقت پر لینی بہت ضروری ہیں تاکہ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ۔ لیکن امی مجھے دوائیں کھانا بہت برا لگتا ہے۔ میں جانتی ہوں بیٹا، لیکن یہ تمہاری صحت کے لیے ضروری ہے۔ اگر تم وقت پر دوا نہیں کھاؤ گے تو تمہارا زکام ٹھیک نہیں ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے امی، میں یہ دوائیاں کھا لیتا ہوں۔ شاباش بیٹا، اگر دوا کھانے میں مشکل ہو رہی ہے تو پانی کے ساتھ کھا لو، اور یاد رکھو دوا کھانے سے پہلے کچھ کھا لینا۔ جی امی، میں ابھی کھاتا ہوں۔ سوال نمبر 6۔ السلام علیکم بیٹا عبد الوہاب، آپ کیسے ہیں اور آج آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام سر، میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کیسے ہیں سر؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں عبد الوہاب۔ آج میں آپ سے سیر کی اہمیت پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سیر کیوں ضروری ہے؟ جی سر، مجھے تھوڑا بہت معلوم تو ہے، مگر آپ تفصیل سے بتائیے کہ سیر کی کیا اہمیت ہے۔ بیٹا عبد الوہاب، سیر صحت کے لیے بہت اہم ہے۔ جب ہم روزانہ سیر کرتے ہیں تو ہماری جسمانی اور ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے۔ روزانہ کم از کم 30 منٹ کی سیر دل کے مسائل کو کم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سیر کرنے سے وزن کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے اور بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہتا ہے۔ سیر کرنے سے ذہنی دباؤ اور افسردگی بھی کم ہوتی ہے۔ تازہ ہوا میں سیر کرنے سے دماغ کو آکسیجن ملتی ہے، جس سے یادداشت بھی تیز ہوتی ہے۔ سر، یہ تو بہت مفید معلومات ہیں، لیکن آج کل کے مصروف دور میں لوگ سیر کے لیے وقت کیسے نکالیں؟ بیٹا عبد الوہاب، یہ ایک بہت اہم سوال ہے، لیکن ہمیں اپنی صحت کے لیے وقت نکالنا پڑے گا۔ آپ صبح یا شام کے وقت سیر کے لیے جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ اسکول یا اپنے کام پر پیدل چل کر جائیں تو بھی یہ سیر میں شمار ہوتا ہے۔ آپ نے درست کہا سر، میں کوشش کروں گا کہ روزانہ سیر کے لیے وقت نکالوں۔
سوال نمبر 6۔ السلام علیکم بیٹا عبد الوہاب، آپ کیسے ہیں اور آج آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام سر، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کیسے ہیں سر؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں عبد الوہاب۔ آج میں آپ سے سیر کی اہمیت پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سیر کیوں ضروری ہے؟ جی سر، مجھے تھوڑا بہت معلوم تو ہے، مگر آپ تفصیل سے بتائیے کہ سیر کی کیا اہمیت ہے۔ بیٹا عبد الوہاب، سیر صحت کے لیے بہت اہم ہے۔ جب ہم روزانہ سیر کرتے ہیں تو ہماری جسمانی اور ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے۔ روزانہ کم از کم 30 منٹ کی سیر دل کے مسائل کو کم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سیر کرنے سے وزن کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے اور بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہتا ہے۔ سیر کرنے سے ذہنی دباؤ اور افسردگی بھی کم ہوتی ہے۔ تازہ ہوا میں سیر کرنے سے دماغ کو آکسیجن ملتی ہے، جس سے یادداشت بھی تیز ہوتی ہے۔ سر، یہ تو بہت مفید معلومات ہیں، لیکن آج کل کے مصروف دور میں لوگ سیر کے لیے وقت کیسے نکالیں؟ بیٹا عبد الوہاب، یہ ایک بہت اہم سوال ہے، لیکن ہمیں اپنی صحت کے لیے وقت نکالنا پڑے گا۔ آپ صبح یا شام کے وقت سیر کے لیے جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ اسکول یا اپنے کام پر پیدل چل کر جائیں تو بھی یہ سیر میں شمار ہوتا ہے۔ آپ نے درست کہا سر، میں کوشش کروں گا کہ روزانہ سیر کے لیے وقت نکالوں۔ سوال نمبر 7۔ السلام علیکم کرامت بھائی، کیا حال ہیں، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام فہیم، میں ٹھیک ہوں، بس آج کل کے حالات کے بارے میں سوچ کر کچھ پریشان ہوں۔ آئے دن جرائم کی خبریں مجھے پریشان کر دیتی ہیں۔ تم نے تو بالکل ٹھیک کہا کرامت، یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کرامت، جرائم کی اصل وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ میرے خیال میں سب سے بڑی وجہ غربت ہے۔ جب لوگ بنیادی ضروریات پوری نہیں کر پاتے تو وہ مجبوری میں جرائم کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ ہاں، تم صحیح کہہ رہے ہو، غربت یقیناً ایک بڑی وجہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تعلیم کی کمی بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے تو وہ صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر پاتے۔ ٹھیک کہا فہیم، تعلیم کی کمی بھی ایک اہم وجہ ہے۔ اس کے علاوہ بے روزگاری بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ جب نوجوانوں کو روزگار کے مواقع نہیں ملتے تو وہ مایوس ہو کر غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں۔ بے شک کرامت، بے روزگاری بھی ایک اہم عنصر ہے، لیکن کیا تم نے کبھی نہیں سوچا کہ معاشرتی اور خاندانی دباؤ بھی جرائم کی وجہ بن سکتا ہے؟ کبھی کبھی لوگ معاشرتی دباؤ کی وجہ سے بھی جرائم کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا فہیم، حکومت کو غربت، بے روزگاری اور تعلیم کے مسائل حل کرنے پر توجہ دینی چاہیے، اور ہمیں بھی اپنے ارد گرد کے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ جرائم سے دور رہ سکیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہو کرامت، ہمیں مل جل کر کام کرنا ہوگا تاکہ ہمارے معاشرے سے جرائم کا خاتمہ ہو سکے۔ سوال نمبر 7۔ السلام علیکم کرامت بھائی، کیا حال ہیں، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام فہیم، میں ٹھیک ہوں، بس آج کل کے حالات کے بارے میں سوچ کر کچھ پریشان ہوں۔ آئے دن جرائم کی خبریں مجھے پریشان کر دیتی ہیں۔ تم نے تو بالکل ٹھیک کہا کرامت، یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کرامت، جرائم کی اصل وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ میرے خیال میں سب سے بڑی وجہ غربت ہے۔ جب لوگ بنیادی ضروریات پوری نہیں کر پاتے تو وہ مجبوری میں جرائم کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ ہاں، تم صحیح کہہ رہے ہو، غربت یقیناً ایک بڑی وجہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تعلیم کی کمی بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے تو وہ صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر پاتے۔ ٹھیک کہا فہیم، تعلیم کی کمی بھی ایک اہم وجہ ہے۔ اس کے علاوہ بے روزگاری بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ جب نوجوانوں کو روزگار کے مواقع نہیں ملتے تو وہ مایوس ہو کر غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں۔ بے شک کرامت، بے روزگاری بھی ایک اہم عنصر ہے، لیکن کیا تم نے کبھی نہیں سوچا کہ معاشرتی اور خاندانی دباؤ بھی جرائم کی وجہ بن سکتا ہے؟ کبھی کبھی لوگ معاشرتی دباؤ کی وجہ سے بھی جرائم کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا فہیم، حکومت کو غربت، بے روزگاری اور تعلیم کے مسائل حل کرنے پر توجہ دینی چاہیے، اور ہمیں بھی اپنے ارد گرد کے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ جرائم سے دور رہ سکیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہو کرامت، ہمیں مل جل کر کام کرنا ہوگا تاکہ ہمارے معاشرے سے
جرائم کا خاتمہ ہو سکے۔ سوال نمبر 8۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ یہ ایک اہم اعلان ہے۔ پرواز نمبر PK 302 جو کہ کراچی سے لاہور جا رہی ہے اب بورڈنگ کے لیے تیار ہے۔ تمام مسافروں سے گزارش ہے کہ وہ گیٹ نمبر 5 پر تشریف لے جائیں۔ براہ کرم تمام مسافر حضرات بورڈنگ پاس اور سفری دستاویزات اپنے پاس رکھیں۔ بورڈنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ یہ بھی یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ سیکیورٹی چیکنگ کے دوران آپ کے تمام برقی آلات بند ہونے چاہیے۔ مزید برآں تمام مسافر حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنا دستی سامان اپنے ہمراہ اور قیمتی سامان حفاظت سے رکھیں۔ پرواز نمبر PK 302 کے تمام مسافر حضرات براہ کرم گیٹ نمبر 5 پر تشریف لے جائیں۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔ سوال نمبر 8۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ یہ ایک اہم اعلان ہے۔ پرواز نمبر PK 302 جو کہ کراچی سے لاہور جا رہی ہے اب بورڈنگ کے لیے تیار ہے۔ تمام مسافروں سے گزارش ہے کہ وہ گیٹ نمبر 5 پر تشریف لے جائیں۔ براہ کرم تمام مسافر حضرات بورڈنگ پاس اور سفری دستاویزات اپنے پاس رکھیں۔ بورڈنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ یہ بھی یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ سیکیورٹی چیکنگ کے دوران آپ کے تمام برقی آلات بند ہونے چاہیے۔ مزید برآں تمام مسافر حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنا دستی سامان اپنے ہمراہ اور قیمتی سامان حفاظت سے رکھیں۔ پرواز نمبر PK 302 کے تمام مسافر حضرات براہ کرم گیٹ نمبر 5 پر تشریف لے جائیں۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔ مشق نمبر 1 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 2 سنیں گے، لہٰذا کتاب میں دیے گئے مشق نمبر 2 کے سوالات غور سے پڑھیے۔ مشق نمبر 2، سوال نمبر 9۔ تاج محل کے بارے میں آپ ایک گفتگو سنیے اور کتاب میں دیے گئے جملوں کی خالی جگہوں کو 1 یا 2 الفاظ لکھ کر جملے مکمل کیجیے۔ آپ یہ گفتگو 2 بار سنیں گے۔ کامران صاحب، دنیا میں جب بھی مقبروں کی بات کی جاتی ہے تو ان میں ایک مقبرہ ہمیشہ سر فہرست ہوتا ہے جسے تاج محل کہا جاتا ہے۔ یہی ہماری گفتگو کا آج کا موضوع بھی ہے۔ برِ صغیر کے ایک مشہور تاریخی شہر آگرہ میں دریائے جمنا کے کنارے سنگ مرمر سے آراستہ یہ مقبرہ برِ صغیر کے مشہور بادشاہ شاہ جہاں کی ملکہ ممتاز محل کا ہے۔ جی ہاں نرگس، یہ مقبرہ ممتاز محل کا ہے، اسی لیے اس کا نام تاج محل رکھا گیا، یعنی ممتاز محل کے سر کا تاج۔ جبکہ کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ مقبرہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے، اس لیے اسے تاج محل کہا گیا، یعنی محلوں کا تاج۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عمارت 1631 عیسوی سے لے کر 1653 عیسوی تک لگ بھگ 22 سال میں مکمل ہوئی۔ کامران صاحب، اس مقبرے میں داخلے کے لیے سنگ سرخ سے بنی ایک انتہائی عالیشان عمارت سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس عمارت کے چاروں کونوں پر سنگ سرخ ہی سے 4 مینار بھی بنائے گئے ہیں، جبکہ اس عمارت سے باہر نکلتے ہی لمبائی کے رخ پر تالاب اور اس میں پانی اچھالتے ہوئے فوارے سیاحوں کو اپنی طرف بلاتے ہی نہیں بلکہ انہیں اپنے ساتھ تصاویر بنوانے پر بھی مجبور کر دیتے ہیں۔
اس تالاب کے دائیں اور بائیں دور دور تک سرسبز پیڑوں، پودوں اور پھولوں سے سجے باغات ہیں جنہیں دو اطراف سے قلعے کی طرز پر بنی فصیل نے گھیر رکھا ہے۔ یہ فصیل شاید اس مقبرے کی حفاظت کے لیے تعمیر کی گئی تھی۔ نرگس، ابھی انسان ان تالابوں اور باغات کے سہار سے نکل ہی نہیں پاتا کہ سامنے زمین سے 7 میٹر اونچے چبوترے پر سنگ سفید سے بنی ایک عالیشان عمارت اسے حیران کر دیتی ہے۔ یہی وہ عمارت ہے جسے تاج محل کہا جاتا ہے۔ عمارت کے چاروں کونوں پر 4 مینار بھی تعمیر کیے گئے ہیں جن پر مختلف نقوش اور بیل بوٹے بنائے گئے ہیں۔ اس مقبرے میں استعمال کیے گئے سنگ سفید کی یہ خوبی اسے دوسرے پتھروں سے منفرد بناتی ہے کیونکہ یہ پتھر سورج یا چاند کی روشنی کے مطابق اپنی رنگت بدلتا رہتا ہے۔ کامران صاحب، بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس کی تعمیر میں 20,000 سے زائد معماروں نے اپنے وقت کے مشہور ماہر تعمیرات استاد لاہوری کی قیادت میں حصہ لیا۔ یہ منصوبہ شاہ جہاں کو کتنا عزیز تھا، اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے خود ہمہ وقت اس پورے منصوبے کی نگرانی کی۔ وہ چاہتا تو یہ تھا کہ اس مقبرے کے پیچھے بہتے جمنا دریا کے پار اپنے لیے بھی ایک مقبرہ بنوائے اور دونوں مقبروں کو پل کے ذریعے آپس میں جوڑے، لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی، بلکہ اس کی وفات کے بعد اسے بھی اسی مقبرے میں دفن کیا گیا جو اس نے اپنی ملکہ کے لیے بنوایا تھا۔ کامران صاحب، آخر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج ہمیں آپ کے ساتھ تاج محل جیسے عجوبے پر بات کرنے کا موقع ملا۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیے۔ کامران صاحب، دنیا میں جب بھی مقبروں کی بات کی جاتی ہے تو ان میں ایک مقبرہ ہمیشہ سر فہرست ہوتا ہے جسے تاج محل کہا جاتا ہے۔ یہی ہماری گفتگو کا آج کا موضوع بھی ہے۔ بر صغیر کے ایک مشہور تاریخی شہر آگرہ میں دریائے جمنا کے کنارے سنگ مرمر سے آراستہ یہ مقبرہ بر صغیر کے مشہور بادشاہ شاہ جہاں کی ملکہ ممتاز محل کا ہے۔ جی ہاں نرگس، یہ مقبرہ ممتاز محل کا ہے، اسی لیے اس کا نام تاج محل رکھا گیا، یعنی ممتاز محل کے سر کا تاج۔ جبکہ کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ مقبرہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے، اس لیے اسے تاج محل کہا گیا، یعنی محلوں کا تاج۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عمارت 1631 عیسوی سے لے کر 1653 عیسوی تک لگ بھگ 22 سال میں مکمل ہوئی۔ کامران صاحب، اس مقبرے میں داخلے کے لیے سنگ سرخ سے بنی ایک انتہائی عالیشان عمارت سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس عمارت کے چاروں کونوں پر سنگ سرخ ہی سے 4 مینار بھی بنائے گئے ہیں، جبکہ اس عمارت سے باہر نکلتے ہی لمبائی کے رخ پر تالاب اور اس میں پانی اچھالتے ہوئے فوارے سیاحوں کو اپنی طرف بلاتے ہی نہیں بلکہ انہیں اپنے ساتھ تصاویر بنوانے پر بھی مجبور کر دیتے ہیں۔ اس تالاب کے دائیں اور بائیں دور دور تک سرسبز پیڑوں، پودوں اور پھولوں سے سجے باغات ہیں جنہیں دو اطراف سے قلعے کی طرز پر بنی فصیل نے گھیر رکھا ہے۔ یہ فصیل شاید اس مقبرے کی حفاظت کے لیے تعمیر کی گئی تھی۔ نرگس، ابھی انسان ان تالابوں اور باغات کے سہار سے نکل ہی نہیں پاتا کہ سامنے زمین سے 7 میٹر اونچے چبوترے پر سنگ سفید سے بنی ایک عالیشان عمارت اسے حیران کر دیتی ہے۔ یہی وہ عمارت ہے جسے تاج محل کہا جاتا ہے۔ عمارت کے چاروں کونوں پر 4 مینار بھی تعمیر کیے گئے ہیں جن پر مختلف نقوش اور بیل بوٹے بنائے گئے ہیں۔
اس مقبرے میں استعمال کیے گئے سنگ سفید کی یہ خوبی اسے دوسرے پتھروں سے منفرد بناتی ہے، کیونکہ یہ پتھر سورج یا چاند کی روشنی کے مطابق اپنی رنگت بدلتا رہتا ہے۔ کامران صاحب، بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس کی تعمیر میں 20,000 سے زائد معماروں نے اپنے وقت کے مشہور ماہر تعمیرات استاد لاہوری کی قیادت میں حصہ لیا۔ یہ منصوبہ شاہ جہاں کو کتنا عزیز تھا، اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے خود ہمہ وقت اس پورے منصوبے کی نگرانی کی۔ وہ چاہتا تو یہ تھا کہ اس مقبرے کے پیچھے بہتے جمنا دریا کے پار اپنے لیے بھی ایک مقبرہ بنوائے اور دونوں مقبروں کو پل کے ذریعے آپس میں جوڑے، لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی، بلکہ اس کی وفات کے بعد اسے بھی اسی مقبرے میں دفن کیا گیا جو اس نے اپنی ملکہ کے لیے بنوایا تھا۔ کامران صاحب، آخر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج ہمیں آپ کے ساتھ تاج محل جیسے عجوبے پر بات کرنے کا موقع ملا۔ مشق نمبر 2 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 3 سنیں گے، لہٰذا کتاب میں دیے گئے مشق نمبر 3 کے سوالات غور سے پڑھیے۔ مشق نمبر 3، سوال نمبر 10۔ آپ مصنوعی ذہانت کے بارے میں 6 افراد کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہے ہیں۔ کتاب میں دی گئی ہر شخص کی رائے کو انگریزی حروف A تا G سے ظاہر کیا گیا ہے، لہٰذا ہر شخص کی رائے کا صحیح حرف A تا G اس کے درست خانے میں لکھیے۔ یاد رکھیے، انگریزی کے ہر حرف کا استعمال صرف ایک بار کیا جائے گا۔ انگریزی کا ایک حرف اضافی ہے جسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ یہ گفتگو 2 بار سنیں گے۔ پہلی رائے: مصنوعی ذہانت ایک دن انسانیت کے لیے بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ میں اس موقع پر آپ سب کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مصنوعی ذہانت کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ انسانیت کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی وبا کی صورت اختیار کر سکتی ہے جو انسانیت کو بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ دوسری رائے: مصنوعی ذہانت کے بے پناہ فائدے ہیں، مگر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے نقصانات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا استعمال کیا جائے۔ بل گیٹس نے کئی بار اس بات پر زور دیا ہے کہ ہمیں مصنوعی ذہانت کی ترقی کے ساتھ ساتھ اس کے ضوابط اور قوانین پر بھی توجہ دینی چاہیے، یعنی اسے مادر پدر آزاد نہ چھوڑا جائے بلکہ اسے کچھ قوانین اور ضوابط کا پابند کیا جائے۔ تیسری رائے: مصنوعی ذہانت انسانی زندگی کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ مارک زکربرگ نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت صحت، تعلیم اور دیگر شعبوں میں انقلابی تبدیلی لا سکتی ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کئی شعبوں میں انقلابی تبدیلیاں لا رہی ہے۔ چوتھی رائے: مصنوعی ذہانت سے ہم دنیا کے بڑے بڑے مسائل حل کر سکتے ہیں، جیسے کہ موسمیاتی تبدیلی، صحت کی سہولیات اور ٹرانسپورٹیشن وغیرہ۔ سندر پچائی کا کہنا ہے کہ گوگل مصنوعی ذہانت کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پانچویں رائے: مصنوعی ذہانت کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ انسانیت کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ ہمیں مصنوعی ذہانت کے اصول اور اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے
اس کو ترقی دینی چاہیے۔ چھٹی رائے، مصنوعی ذہانت کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے سماجی اور اخلاقی پہلوؤں پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ کرافٹ کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت کو بنانے والوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کے فیصلے دنیا پر کیا اثرات ڈال سکتے ہیں۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیے۔ پہلی رائے، مصنوعی ذہانت ایک دن انسانیت کے لیے بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ میں اس موقع پر آپ سب کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مصنوعی ذہانت کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ انسانیت کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی وبا کی صورت اختیار کر سکتی ہے جو انسانیت کو بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ دوسری رائے، مصنوعی ذہانت کے بے پناہ فائدے ہیں، مگر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے نقصانات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا استعمال کیا جائے۔ بل گیٹس نے کئی بار اس بات پر زور دیا ہے کہ ہمیں مصنوعی ذہانت کی ترقی کے ساتھ ساتھ اس کے ضوابط اور قوانین پر بھی توجہ دینی چاہیے، یعنی اسے مادر پدر آزاد نہ چھوڑا جائے بلکہ اسے کچھ قوانین اور ضوابط کا پابند کیا جائے۔ تیسری رائے، مصنوعی ذہانت انسانی زندگی کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ مارک زکربرگ نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت صحت، تعلیم اور دیگر شعبوں میں انقلابی تبدیلی لا سکتی ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کئی شعبوں میں انقلابی تبدیلیاں لا رہی ہے۔ چوتھی رائے، مصنوعی ذہانت سے ہم دنیا کے بڑے بڑے مسائل حل کر سکتے ہیں، جیسے کہ موسمیاتی تبدیلی، صحت کی سہولیات اور ٹرانسپورٹیشن وغیرہ۔ سندر پچائی کا کہنا ہے کہ گوگل مصنوعی ذہانت کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پانچویں رائے، مصنوعی ذہانت کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ انسانیت کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ ہمیں مصنوعی ذہانت کے اصول اور اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ترقی دینی چاہیے۔ چھٹی رائے، مصنوعی ذہانت کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے سماجی اور اخلاقی پہلوؤں پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ کرافٹ کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت کو بنانے والوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کے فیصلے دنیا پر کیا اثرات ڈال سکتے ہیں۔ مشق نمبر 3 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 4 سنیں گے، لہٰذا کتاب میں دیے گئے مشق نمبر 4 کے سوالات غور سے پڑھیے۔ مشق نمبر 4، سوال نمبر 11 تا 18۔ موسموں کی تبدیلی کا ذمہ دار انسان خود ہے۔ آپ اس موضوع پر 2 طالبات کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہے ہیں۔ کتاب میں دیے گئے ہر سوال کے ممکنہ جوابات A، B یا C میں سے صحیح جواب کے سامنے دیے گئے خانے میں درست کا نشان لگائیے۔ آپ یہ گفتگو 2 بار سنیں گے۔
تانیہ، موسموں کی تبدیلی کا ذمہ دار انسان خود ہے۔ صنعتی انقلاب کے بعد سے انسانی سرگرمیوں نے زمین کے ماحول پر شدید اثرات مرتب کیے ہیں۔ فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں، گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور جنگلات کی کٹائی، یہ سارے عناصر ماحولیاتی تبدیلی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ گلوبل وارمنگ، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دیگر عناصر گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار میں اضافے کا سبب بنی ہے، جس کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو فاطمہ، انسانی سرگرمیاں ماحولیاتی تبدیلی میں کچھ حصہ ڈال سکتی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ صرف انسان ہی اس کے ذمہ دار ہیں سراسر غلط ہے۔ قدرتی عوامل بھی موسمی تبدیلیوں کا باعث بنتے رہے ہیں۔ آتش فشاں پھٹنے، سورج کی شعاعوں میں تبدیلی اور سمندری تبدیلیاں بھی موسموں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان تبدیلیوں میں انسان کا کردار ضرور ہے، لیکن یہ کہنا کہ صرف انسان ہی ذمہ دار ہیں ایک غیر حقیقی سوچ ہے۔ تمہاری یہ بات درست ہے تانیہ کہ قدرتی عوامل بھی موسموں پر اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن موجودہ دور میں جو موسمی تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ زیادہ تر انسانی سرگرمیوں کا نتیجہ ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار میں اضافے کا سب سے بڑا ذریعہ انسان خود ہیں۔ آئی اسکور کے مطالعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پچھلے چند سو سالوں میں گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، جو صنعتی سرگرمیوں کا نتیجہ ہیں۔ دیکھو فاطمہ، انسانی سرگرمیاں گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار میں اضافے کا سبب تو بن سکتی ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ قدرتی عوامل کس حد تک اہم ہیں۔ اگر ہم صرف انسانوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں تو ہم قدرتی عوامل کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جو کہ سائنسی اعتبار سے بھی مناسب نہیں۔ تانیہ، میں تمہاری بات سے متفق ہوں کہ قدرتی عوامل بھی بہت اہم ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ بہت تیز اور شدید ہیں۔ اگر ہم اپنے طرز زندگی اور صنعتی طریقوں میں تبدیلی نہ لائے تو یہ ماحولیاتی تبدیلیاں ہمارے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ ہمارے پاس اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنے رویے بدلیں اور اپنے ماحول کو محفوظ بنائیں۔ تم نے ٹھیک کہا، یہ اچھی بات ہوگی کہ ہم اپنے ماحول کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کریں، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ قدرتی عوامل کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ صرف انسانوں کو ذمہ دار ٹھہرانا درست نہیں ہے۔ ہمیں ایک متوازن نقطہ نظر اپنانا ہوگا تاکہ ہم ماحولیاتی تبدیلیوں کا صحیح سے تجزیہ کر سکیں اور اس کے مطابق حفاظتی اقدامات کر سکیں۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیے۔ تانیہ، موسموں کی تبدیلی کا ذمہ دار انسان خود ہے۔ صنعتی انقلاب کے بعد سے انسانی سرگرمیوں نے زمین کے ماحول پر شدید اثرات مرتب کیے ہیں۔ فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں، گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور جنگلات کی کٹائی، یہ سارے عناصر ماحولیاتی تبدیلی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ گلوبل وارمنگ، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دیگر عناصر گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار میں اضافے کا سبب بنی ہے، جس کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو فاطمہ، انسانی سرگرمیاں ماحولیاتی تبدیلی میں کچھ حصہ ڈال سکتی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ صرف انسان ہی اس کے ذمہ دار ہیں سراسر غلط ہے۔ قدرتی عوامل بھی موسمی تبدیلیوں کا باعث بنتے رہے ہیں۔ آتش فشاں پھٹنے، سورج کی شعاعوں میں تبدیلی اور سمندری تبدیلیاں بھی موسموں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان تبدیلیوں میں انسان کا کردار ضرور ہے، لیکن یہ کہنا کہ صرف انسان ہی ذمہ دار ہیں ایک غیر حقیقی سوچ ہے۔ تمہاری یہ بات درست ہے تانیہ کہ قدرتی عوامل بھی موسموں پر اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن موجودہ دور میں جو موسمی تبدیلیاں ہو رہی ہیں
وہ زیادہ تر انسانی سرگرمیوں کا نتیجہ ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار میں اضافے کا سب سے بڑا ذریعہ انسان خود ہیں۔ آئی اسکور کے مطالعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پچھلے چند 100 سالوں میں گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، جو صنعتی سرگرمیوں کا نتیجہ ہیں۔ دیکھو فاطمہ، انسانی سرگرمیاں گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار میں اضافے کا سبب تو بن سکتی ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ قدرتی عوامل کس حد تک اہم ہیں۔ اگر ہم صرف انسانوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں تو ہم قدرتی عوامل کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جو کہ سائنسی اعتبار سے بھی مناسب نہیں۔ تانیہ، میں تمہاری بات سے متفق ہوں کہ قدرتی عوامل بھی بہت اہم ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ بہت تیز اور شدید ہیں۔ اگر ہم اپنے طرز زندگی اور صنعتی طریقوں میں تبدیلی نہ لائے تو یہ ماحولیاتی تبدیلیاں ہمارے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ ہمارے پاس اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنے رویے بدلیں اور اپنے ماحول کو محفوظ بنائیں۔ تم نے ٹھیک کہا، یہ اچھی بات ہوگی کہ ہم اپنے ماحول کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کریں، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ قدرتی عوامل کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ صرف انسانوں کو ذمہ دار ٹھہرانا درست نہیں ہے، ہمیں ایک متوازن نقطہ نظر اپنانا ہوگا تاکہ ہم ماحولیاتی تبدیلیوں کا صحیح سے تجزیہ کر سکیں اور اس کے مطابق حفاظتی اقدامات کر سکیں۔ لسننگ پریکٹس کی یہ ریکارڈنگ یہاں ختم ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امتحان بھی ختم ہوا۔ لسننگ پریکٹس کی مزید ریکارڈنگ سننے کے لیے ہماری ویب سائٹ www.bookmark.com.pk کا وزٹ کیجیے۔